رب کریم جل وعلا ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور وہ رنجیدہ نہیں ہوتے. حاضرین، اولیاء اللہ اولیاء اللہ کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، اولیاء اللہ کو کیسے مانا جائے، کتنا مانا جائے، یہ ایک مستقل بحث ہے. آئیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوشی آپ سے مل کر. دعا فرمائیں. اجازت ہے؟ جی جی ماشاء اللہ. اولیاء کے تعلق سے ایک گروپ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ان کو ضرور مانا جائے، اور ایک گروپ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہ مانا جائے اور ماننا شرک ہے وغیرہ وغیرہ. اولیاء کہ مانا ہے دوست. ہم بھی کہتے ہیں کہ اولیاء کو نہ مانا. جی ہاں، ہرگز نہ مانا جائے. ہرگز نہ مانا جائے، بالکل نہ مانا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کہنا صحیح ہے. قرآن کریم ہی فیصلہ فرماتا ہے اولیاء دو طرح کے ہیں، ایک ہیں اللہ کے اولیاء اور ایک ہیں شیطان کے اولیاء. شیطان کے اولیاء کو نہ مانا جائے، ان سے دور رہا جائے، اور رحمان کے اولیاء کو مانا جائے، ان کے قریب رہا جائے. شیطان کے دوستوں کو اولیاء من دون اللہ کہتے ہیں، اور رحمان کے دوستوں کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. اللہ کے ولی جس کے معنی ہے دوست، جس کے معنی ہے محبوب، جس کے معنی ہے قریب، اللہ تعالیٰ نے یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ ہر کسی کو عطا نہیں فرمایا. جس کو اپنا بنایا اسی کو عطا فرمایا. اردو کی مشہور کہاوت ہے بندر کیا جانے ادرک کا مزہ.
تو جس نے محبت کا مزہ دیکھا ہی نہیں، محبت اور عشق کو جانتا ہی نہیں، وہ ولی کی محبت کو کیا پہچانے گا؟ حاضرین، اولیاء کرام جن کے مراتب افضل و اعلی، جن کی شان ارفع و اعلی، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے بعد ولی کا مرتبہ ہے، ولی کا مرتبہ۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا اولیاء اللہ کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام، اس میں صحابہ کرام بدرجہ اولا بدرجہ اتم داخل ہے۔ ہر صحابی ولی ہے، ہر صحابی غوث ہے، ہر صحابی قطب ہے۔ اس آیت کریمہ میں تمام صحابہ کرام داخل ہیں۔ اگر اس کو بالکل عام کر دیا جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہے اور وہ رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدیق اکبر کو کوئی خوف نہیں ہے، فاروق اعظم کو کوئی خوف نہیں ہے، عثمان ذوالنورین کو کوئی خوف نہیں ہے، حیدر کرار کو کوئی خوف نہیں ہے، مولا علی کو کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کے محبوب صحابہ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام یہ آیت کریمہ میں داخل ہیں، وہ سب اولیاء اللہ ہیں۔ اب صحابی کو عام طور سے صحابی کہا جاتا ہے، غوث قطب ابدال ان کو نہیں پکارا جاتا، صحابی پکارا جاتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھ رہے ہو اور آپ کا ذہن حاضر ہو تو میں یہ کہہ دوں کہ جب صحابی کہہ دیا تو اس میں غوث قطب ابدال عارف سالک سب آ گیا۔ اسی طرح سے آج کے دور میں جب وہابی کہہ دیا تو تبلیغی، دیوبندی، توحیدی، اہل حدیث، جماعت اسلامی سب آ گیا۔ جتنے بھی یہ فرقے ہیں، جب وہابی کہہ دیا تو سب اس میں شامل ہیں، اور صحابی کہہ دیا تو جتنی محبت کے مراتب ہیں سب اس میں داخل ہیں۔ اور مرتبہ اور مقام جو ملتا ہے وہ نسبت سے ملتا ہے، محبت سے ملتا ہے، عشق سے ملتا ہے۔ سرکار غوث اعظم، پیران پیر، روشن ضمیر سیدنا محی الدین شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صحابی کے گھوڑے کی ٹاپ کی خاک، صحابی کے گھوڑے کی ٹاپ کی خاک اگر عبد القادر کے سر پہ پڑ جائے تو اس کی نجات ہو جائے۔
آپ غور فرمائیں، وہ غوث جو یہ ارشاد فرمائیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ جَبَلٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تَعَالِي، اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ڈال دوں تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ خود یہ ارشاد فرمائے اپنا مقام، اور جب صحابی کی بات ہے تو وہ غوث عقیدت سے سر جھکا کر فرمائے اگر کسی صحابی کی گھوڑے کی ٹاپ کی خان عبد القادر کے سر پہ پڑ جائے تو اس کی نجات ہے۔ کیوں؟ خاک کو نسبت حاصل ہوئی اس گھوڑے کی سم سے، ٹاپ، اور اس گھوڑے کی ٹاپ کو نسبت حاصل ہوئی گھوڑے سے، اور گھوڑے کو نسبت ملی اس بیٹھنے والے سے، اور بیٹھنے والا صحابی ہے، اور صحابی کو نسبت ہوئی آنکھ سے، اور آنکھ کو نسبت ہے سرکار کے دیدار سے۔ اتنی دور کا ادب کرتے ہیں غوث اعظم، تب پروردگار عالم کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ بے ادب سے نہیں ملتا ہے کہ ولی کی بے ادبی کریں، غوث کی بے ادبی کریں، خود نبی کی گستاخی کریں، ان کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ نہ کچھ ملتا ہے نہ کچھ نظر آتا ہے، محبت کی نگاہوں سے سب نظر آتا ہے۔ سرکار غوث اعظم، پیران پیر، روشن ضمیر، جن کے مراتب اعلیٰ اور افضل، وہ غوث اعظم صحابی کا اتنا ادب و احترام کریں۔ آپ بتاؤ کہ ادب و احترام کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، غوثیت سے کبریٰ کا مقام عطا فرمایا، غوث اعظم ان کو بنایا۔ اور یہ جتنی بھی فرقے ہیں اہل سنت و جماعت کے علاوہ، ان کو بے ادبی کی وجہ سے کچھ نہیں ملا۔ ہم کو فخر ہے اس بات پر، اور آپ بھی ناز کیجئے اس بات پر، فخر کیجئے اس بات پر کہ اگر ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن غلام غوث اعظم ہیں۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کی مراتب کے بارے میں میرے دادا پیر و مرشد سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ ہم سرکار غوث پاک کے سر مبارک کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ان کے تلوے کا عالم یہ ہے کہ اپنے وقت کے غوث اور اقطاب ابدال بھی اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں،
نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہک ناتے. اس کو آپ آسان لفظوں میں آپ یوں سنیں. تو کوئی گلشن ہے، وہ گلشن اگر اچھی جگہ پر اس کو آباد نہیں کیا گیا ہے، زمین اچھی نہیں ہے، تو گلشن اچھا نہیں. گلشن کے اچھا ہونے کے لیے زمین کا اچھا ہونا ضروری. اچھا زمین بہت اچھی ہے، زمین بہت اچھی ہے، لیکن اس زمین میں جس قسم کے پھولوں کو ڈالنا چاہیے وہ پھول اچھے نہیں ہیں، وہ دانہ اچھا نہیں ہے. تو زمین اچھی ہے مگر اگر دانہ اچھا نہیں تو پھر بھی گلشن اچھا نہیں. زمین بھی اچھی ہے، دانہ بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بارش نہیں ہوئی، ابھی گلشن آباد نہیں ہوگی. اچھا بارش بھی ہو گئی، سب کچھ ہوا، ہرا بھرا چمن ہو گیا، لیکن پھول نہیں آئے. تو کیا ہوا؟ ابھی گلشن بنا نہیں. اچھا پھول بھی آ گئے، لیکن ان پھولوں میں مہک نہیں، خوشبو نہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ ابھی گلشن مکمل نہیں. تو پہلی چیز زمین اچھی ہو، دوسری چیز بیج اچھا ہو، تیسری چیز بارش بھی اچھی ہو، چوتھی چیز پھول اچھے ہوں، اور پانچویں چیز خوشبو اچھی ہو. یہ پانچوں چیزیں اگر ہیں تو گلشن بہت اچھا ہے. اب آپ غور فرمائیں، سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ گلشن جو گلشن ولایت ہے، وہ گلشن جو گلشن غوثیت ہے، وہ گلشن جو گلشن قطبیت ہے، وہ گلشن اتنا اچھا ہے. اس کی زمین کون سی ہے؟ اس زمین کو گلشن زہرا کی زمین کہتے ہیں، خاتون جنت کی زمین کہتے ہیں. اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اس کو آباد کرنے والے ہیں. بارش کیسے ہو رہی ہے؟ بارش نبوت و رسالت کی طرف سے ہو رہی ہے. پھول کیسے ہیں؟ تو حسنی پھول ہیں. مہک کیسی ہے؟ حسینی مہک ہے. سرکار غوث اعظم آپ کا مقام اتنا عرفہ والا ہے، اتنا بلند و بالا ہے، اتنا شاندار ہے، اتنا اچھا نسب ہے، اتنا اچھا سلسلہ ہے، اتنا اچھا آپ کا خاندان ہے کہ آپ کا تعلق حضرت خاتون جنت سے ہے، آپ کا تعلق حضرت مولا علی سے ہے، آپ کا تعلق امام حسن سے ہے، آپ کا تعلق امام حسین سے ہے، آپ کے والد محترم کا سلسلہ امام حسن سے ملتا ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا سلسلہ امام حسین سے ملتا ہے، اور وہ گلشن نبوت سے سرفراز ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ بارش نبوت و رسالت کی ہے، حضرت علی جو ہیں وہ فصل ہیں، اور گلشن زہرا کا وہ زمین ہے. اس کے بعد میں حسنی پھول ہیں، مہک امام حسین کی مہک ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہک نات ہے. سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن زمین. اچھا اس کے بارے میں ہمارا
اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یا غوث کہتے کہتے اللہ تعالی غوث تک پہنچا دیتا ہے اور وہ محروم رہ جاتے ہیں جو یا غوث کو شرک کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں. عزیز القدر ماہ عالم صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ یا غوث کو شرک کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. مولانا تشریف فرمائے غوث کے معنی ہیں فریاد کرنے والا، فریاد کو پوری کرنے والا. غوث کے معنی فریاد کو پوری کرنے والا. اب جب فریاد کی جائے گی جب ہی تو فریاد پوری کریں گے، اور آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا کہ فریاد کیجئے نہیں یا غوث کہیے نہیں. اس لیے کہ یا غوث کہنا شرک ہے، دروازہ آپ نے بند کر دیا. تو جب فریاد کی نہیں جائے گی یا غوث کہاں نہیں جائے گا تو غوث کے معنی کیسے پورے ہوں گے؟ غوث کہتے ہی اسے ہیں جو فریاد پوری کرے، اور فریاد پوری اس وقت کی جائے گی جب کوئی فریاد کرنے والا ہوگا. ارے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ میرے غوث تو فرماتے ہیں میں ایسی فریاد پوری کرنے والا ہوں کہ اگر کوئی میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں تو اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کا سطر ڈھانپ دوں گا. وَلَوْ انْكَشَفَتْ سَتْرَ مُرِيدِي فِي الْمَشْرِقِ وَلَوْ أَنَّ فِي الْمَغْرِبِ لَسَتَرْتُهَا. میرا مرید مشرق میں مجھے پکار رہا ہو اور میں مغرب میں کے اندر ہوں تو میں اس کی فریاد پوری کر دوں گا. غوث اسے کہتے ہیں جو فریاد پوری کرے. اب غوث بھی کہیے اور شرک بھی کہیے، یہ ایسا ہی ہو گیا. ان کو حکیم کہتے ہیں، ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں، مگر علاج نہیں کرتے ہیں. یہ ٹرین ہے مگر اس پہ کوئی سوار نہیں ہوتا ہے. یہ پلین ہے مگر اڑتی نہیں ہے. یہ بس ہے مگر چلتی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہوا. جب آپ نے بس کہہ دیا تو اس کو جانا ہے، ٹرین کہہ دیا تو اس کو چلنا ہے، پلین کہہ دیا تو اس کو اڑنا ہے. غوث کہہ دیا تو یا غوث کہنا ہے اور غوث کے معنی پورے ہونا ہے. یا غوث اگر پکارنا شرک ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ یا وہ کہتے ہیں کہ دور سے مت پکارو، تو انہوں نے نحمیر بھی نہیں پڑھی، جبکہ نحمیر مولوی کلاس کی کتابیں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے کہ یا حرف ندا ہے، قریب اور بعید دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. اور اگر یا غوث نہیں کہیں گے آپ تو کبھی پکارا ہے کسی کو یا زید تو کہا، یا رجل تو کہا، جبکہ غوث کو نہ کہا کسی اور کو تو کہا کہ زندگی میں. اور مولانا تشریف فرمائیں ہدایت النحو عربی زبان کی ایک کتاب ہے، اس میں اعتراض کیا گیا ہے کہ جملہ بنتا ہے دو اسموں سے یا ایک اسم ایک فعل سے، تو یا زیدوں میں جملہ کیسے بن گیا؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یا حرف ندا ادعو اور اطلب کے قائم مقام ہے. ادعو اور اطلب چھپا ہوا ہے، اس لیے فعل چھپا ہوا ہے اور زید موجود ہے، ایک فعل اور ایک اسم سے جملہ بنا ہے یا زید.
کے اندر ادو اور اطلو موجود ہے، تو یا جب کہا آپ نے تو اطلبو جب کہہ دیا تو مدد کے معنی خود بخود پائے گا. تو کبھی بھی تم شرک سے بچ نہیں سکتے اگر یہی معنی کیے جائیں گے یا غوث شرک. لیکن فرق یہ ہے کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، صحابیت کیا ہے، قطبیت کیا ہے، غوثیت کیا ہے. آپ کی زبان میں یوں کہیے خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، کب سمجھ میں آئے گا؟ جب محبت رسول ہوگی. اور اس کے رسول اور محبت رسول نہیں تو کفر اور ایمان اور شرک یہ کیا کیا چیزیں ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی. سرکار غوث اعظم، ارے غوث کے معنی ہیں مدد کرنے کے. غوث بہت سارے غوث ہیں جو مدد کرتے ہیں، ان کو غوث کہتے ہیں، لیکن سرکار ان میں غوث اعظم ہے. وہ غوثوں کی مدد کرتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، جن کو 11ویں والے سرکار کہا جاتا ہے، وہ کیسی مدد کرتے ہیں، کس طرح مدد کرتے ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کتنے درجوں بلند فرمایا ہے. ان کا مقام عرف و اعلیٰ، ان کا مقام بلند و بالا. وہ اس وقت بھی مدد فرما رہے تھے جب ظاہری دنیا کے سامنے، اور آج بھی مدد فرما رہے ہیں جب بغداد معلیٰ میں جلوہ. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر ہم کو اور آپ کو فخر کرنا چاہتے ہیں. غوث اعظم، پیران پیر، روشن ضمیر، جن کو 11ویں والے سرکار کہا جاتا ہے، وہ آج بھی مدد فرماتے ہیں. اور یہ مدد ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے. یوں کہیے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ ان کی جو مدد ہے اور ان کی جو کرامت ہے، اس کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں، نبی کا معجزہ کہتے ہیں، اور ولی کی کرامت کہتے ہیں. سرکار غوث اعظم، پیران پیر، روشن ضمیر، سیدنا محی الدین شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان، جن کو اللہ تعالیٰ نے مادر ذات ولی بنایا. اپنی ماں کے شکم سے ہی ولی پیدا ہوتا. ماں کے شکم سے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے ماں کا دودھ نہ پیا. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ، اور جب چاند کے بارے میں اختلاف ہوا، چاند کے بارے میں اختلاف، اس وقت میں بغداد میں کہا گیا کہ اگر عبد القادر دودھ پی لیں تو سمجھ لو کہ چاند ہو گیا ہے، روزہ نہیں ہے. اور نہ پیے تو سمجھو کہ روزہ ہے. ان کے بچپن کا یہ عالم کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں اور رمضان کا روزہ رکھیں. پیدا ہونے کے ساتھ ہی سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں چلتا تھا اور مدرسے جایا کرتا تھا تو میں یہ اپنی آواز سنتا تھا کہ اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے.
غوث اعظم خود فرماتے ہیں، سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میں کھیتی کرنے کے لیے جب بیلوں کو لے کر چلا تو بیلوں نے پیچھے مڑ کر کہا عبد القادر تمہیں کھیتی دنیا کی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے اللہ نے، تمہیں دلوں کی کھیتی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ غوث اعظم سرکار غوث اعظم پیران پیر گیلان سے چلے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ غور فرمائیں، جب وہ مادرزاد ولی ہیں تو ان کو علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ مادرزاد ولی ہونا اپنی جگہ، لیکن یہاں ملتا ہے دیتا پروردگار عالم ہے، سبب اس کے لیے ضرور کرنا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے علم حاصل کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار غوث اعظم جب گئے رات کا وقت تھا، رات سردی کا وقت، استاد کا دروازہ بند، باہر صبح کو استاد نکلے اور دیکھا ایک نوجوان دروازے کے باہر ہے اور سردی کی وجہ سے کپڑوں پر برف جم گئی ہے۔ استاد محترم نے کہا کہ تم کون ہو، کب آئے؟ کہا گیلان سے آیا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے۔ کہا کب آئے؟ کہا رات میں آیا۔ کہا تم نے ہم کو جگایا کیوں نہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ فرمایا میں آپ کو جگاتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، آپ کو جگاتا، میرے بستر کا انتظام کرتے، آپ کھانے کا انتظام کرتے، عبد القادر نے یہ گوارا نہ کیا۔ میں نے سوچا ان تمام کو تکلیف دینے کے بجائے خود کیوں نہیں تکلیف اٹھائی۔ جانتے ہیں استاد محترم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار جس طرح آج عبد القادر نے میرے دروازے پر رات گزاری ہے، ایک زمانہ وہ آئے کہ زمانہ اس کی چوکھٹ کا محتاج ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم ہے۔ آپ نے علم حاصل کیا اور علم ظاہری حاصل کرنے کے بعد جب سرکار غوث اعظم نے علم باطنی حاصل کیا اور پھر چلے ظاہر سے باطن کی طرف، آپ نے مقامات طے فرمائے۔ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم کہ میں نے قرب الہی حاصل کرنے والوں کو دیکھا، کوئی نماز کے ذریعے، کوئی ذکر کے ذریعے، کوئی فکر کے ذریعے قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ کیسے حاصل کروں، میں نے صبر کے ذریعے قرب الہی حاصل کیا۔ صبر۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر، روشن ضمیر، جن کی تقریر اور خطاب کا عالم یہ کہ آپ جب بیان فرماتے تو آپ کے بیان میں انسان ہی نہیں فرشتے اور جن بھی حاضر ہوتے۔ اور کیسے؟ سرکار غوث اعظم پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ سرکار میرے خواب میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا فدا کابی و امی یا رسول اللہ، سرکار کا استقبال کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عبد القادر تم خطاب نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیسے خطاب کروں؟
کہ یہ عرب ہیں میں عجم، ان کے سامنے میں خطاب کیسے کروں؟ ارشاد سرکار نے ارشاد فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا، سرکار نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں 7 بار ڈالا اور آپ نے فرمایا عبد القادر تقی کرو. غوث پاک فرماتے ہیں ایک مرتبہ خواب میں مولا علی مشکل کشا تشریف لائے اور آپ نے بھی فرمایا کہ عبد القادر تم تقی نہیں کرتے؟ میں نے وہی کہا، یہ عرب اور میں عجم. مولا علی مشکل کشا نے فرمایا منہ کھولو. انہوں نے اپنا لعاب دہن 6 بار ڈالا. میں نے عرض کیا کہ سرکار ابوالقرار علیہ السلام نے 7 بار لعاب دہن ڈالا، آپ نے 6 بار ڈالا. مولا علی نے ارشاد فرمایا عبد القادر اگر ہم بھی 7 مرتبہ ڈال دیتے تو سرکار کی برابری ہو جاتی. معلوم کیا ہوا کہ غوث پاک خواب دیکھ رہے ہیں، سرکار کا دیدار کر رہے ہیں، حضرت علی ملاحظہ فرما رہے ہیں. کون ہے دنیا کا انسان، کون کیا خواب دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہوگا. تبلیغی جماعت اور دیگر فرقے جتنے بھی ہیں ان کا یہی ہے کہ وہ تو ہماری طرح، ان کا سونا تمہاری طرح نہیں ہے تو جاگنا تمہاری طرح ہے. ارے ان کا حال تو ان کا حال رہا. ذرا اپنی طرح کہنے والوں سے آپ پوچھئے کہ سب سے زیادہ جو بدبو آتی ہے پسینے میں آتی ہے، اور پسینے میں بھی اس پسینے میں جو بغل کے نیچے ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ بدبو آتی ہے. اس لیے پاکی خیال کرو. تو پسینہ بدبودار اور سرکار کا عالم یہ ہے کہ ایک صحابی حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خوشبو کا انتظام فرما دیتے کہ مجھے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، اس کا میں نے نکاح کیا ہے، خوشبو کا انتظام فرماتے. میرے سرکار نے فرمایا جاؤ بوتل لے کر آؤ، چھوٹی سی باٹل لے کر آؤ. چھوٹی سی باٹل لے کر آئے، میرے سرکار نے اپنی بغل شریف سے پسینہ نکالا اور صحابی کو عطا فرمایا. یہ بھی حدیث نہیں پڑھی ہے. جب وہ لے کر گئے اپنی بیٹی کو دیا، بیٹی اس خوشبو سے منور نہیں، ساری نسل ہی منور ہو. ساری نسل ہی کو خوشبودار کہا گیا. جن کی پسینے کے برابر تم نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ کے برابر. ان کا لعاب دہن اگر وہ کھاری کنویں میں ڈالتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جائے. وہ لعاب ہی تھا کہ سرکار ابوالقرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار غوث اعظم کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں عبد القادر تقریر کرو. غوث پاک تقریر فرماتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ کوئی اپنا گریبان پھاڑتا ہے، کوئی دیوانہ ہوتا ہے، کوئی جنگل کو نکل جاتا ہے. یہ سرکار غوث اعظم کی تقریر اور آپ کے خطبے کا اثر تھا. حضور غوث اعظم پیران پیر کے علم کا علم. ایک صاحب ہے جو ایک بہت بڑے عالم و فاضل کے شاگرد اور غوث پاک کے مرید. انہوں نے اپنے استاد محترم سے غوث پاک کا ذکر کیا تو استاد محترم نے فرمایا ہاں ان کا مقام بلند ہے، لیکن علم بہرحال علم ہی ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ فقیری اور صوفیاء کی ان کی لائن ہے.
علم ظاہری یہ تو فقہاء اور محدثین کا کمال ہے. اب ایک طرف استاد، ایک طرف پیر. عرض کیا آپ ان کی محفل میں چلے، کسی طرح اپنے استاد محترم کو غوث پاک کی محفل میں لائے. غوث پاک نے سمجھ لیا کون آیا ہے اور کس لیے آیا ہے. آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اس کی تفسیر بیان کی. استاد نے سر ہلایا، یہ صحیح ہے میں نے پڑھی. دوسری تفسیر بیان کی، سر ہلایا. تیسری تفسیر بیان کی، یہ بھی پڑھی. چوتھی تفسیر بیان کی، یہ بھی پڑھی. ایک آیت کی غوث پاک نے 14 تفسیر بیان کی. اور یہ عالم دین سر ہلاتے رہے، میں نے پڑھی ہیں، اتنی تفسیریں میں جانتا ہوں. لیکن پھر غوث پاک نے 15ویں تفسیر، 16ویں تفسیر آگے بیان کرنا شروع کیا. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ تو پڑھا ہی نہیں. ایک آیت کی غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان کی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. اور آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد فرمایا. اب لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیے. مجھے آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ تو اگر عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں گے آپ اور حقیقت سے غور فرمائیں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ غوث تمہارا مقام اپنی جگہ، لیکن ہماری محبت کہتی ہے یہ تمہارے نانا جان مصطفیٰ کے لعاب دہن کا اثر ہے. اور تمہاری نسبت کا امتیاز ہے. سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر جن کی کرامات بے شمار، جن کے مراتب بہت عرفہ اعلی ہیں، ان کی کرامتوں کا احاطہ ہم کر نہیں سکتے. ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ ان کی کرامتیں ایسی ہیں جیسے موسلادھار بارش کے قطرات کو تم شمار نہیں کر سکتے، اسی طرح غوث پاک کی کرامتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر سے فریاد کریں. ان کو تو غوث کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ فریاد کرتے ہیں. اور ان کا ایک لقب ہے دستگیر. دستگیر کے معنی ہاتھ پکڑنے والے. دستگیر بھی کہتے ہو اور شرک کا فتویٰ بھی لگاتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ نہ فارسی آتی ہے نہ عربی آتی ہے. غوث کے معنی ہے فریاد پوری کرنے والا. جب فریاد کرو گے جبھی تو فریاد پوری کریں گے. اور تم نے شرک کہہ دیا تو غوث کے معنی کیسے کہہ رہے ہو؟ لیکن یاد رہے کہ ابھی وقت ہے. آپ ان کو سمجھائیے جو بہک چکے. ارے وہ بارگاہ غوث پاک کی وہ بارگاہ ہے جہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون آیا، یہ دیکھا ہے بہرحال آیا تو میرے دروازے پر. یہ دیکھا اللہ. حضرت خضر علیہ السلام سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آئے. اس سے پہلے اسی رات چور گھسا غوث پاک کے گھر. اب اس نے ادھر ادھر چرایا، باہر کی طرف کو نکلا تو راستہ نہیں، اندھا. اس چور نے سوچا
کہ راستہ نہیں مل رہا ہے رات کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے، صبح ہوگی تو نکل جاؤ، صبح ہوگی تو نکل جاؤ۔ اس لیے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اسی درمیان حضرت خضر آئے اور انہوں نے کہا ایک جگہ کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ابدال کا بندوبست کیجیے، وہاں پر ابدال مقرر کیجیے۔ غوث پاک نے فرمایا کہاں سے مقرر کروں، اس وقت تو کوئی ہے نہیں، ایک ہی آدمی ہے میرے گھر میں۔ وہ چور جو صبح کا انتظار کر رہا تھا، حضرت خضر نے کہا بہرحال آپ انتظام کریں۔ آپ نے اسی کو بلایا اور نگاہ کرم آپ نے ڈالی، ایسی نگاہ کرم ڈالی کہ وہ چور مومن متقی پرہیزگار آنن فانن ولی اور ابدال بن کر چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نگاہ غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر کی بارگاہ میں چور آیا اور آنے کے بعد دیکھا بڑی اچھی شال ہے، بڑی اچھی چادر ہے، جب یہ نماز پڑھیں گے تو میں لے کر چلا جاؤں۔ غوث پاک نے نماز پڑھنا شروع کی، اس نے چادر پکڑی اور لے جانا چاہا، غوث پاک نے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا پروردگار یہ نہ دیکھ کہ کس نے دامن پکڑا ہے، یہ دیکھ کہ کس کا دامن پکڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنے والا واہ واہ، چوری کے لیے سے پکڑا ہے، واہ واہ، مگر دامن تو میرا پکڑا ہے۔ اے میرے پروردگار اب اس نے دامن میرا پکڑ ہی لیا ہے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا دامن اس سے قیامت تک نہ چھوٹے۔ واہ واہ، اس نے توبہ کی اور صحیح معنی میں غلام غوث بن گیا۔ ہم بھی تو چور ہیں، نماز کے ہم چور ہیں، شریعت کے ہم چور ہیں، ہر طرح کے ہم چور ہیں، مگر اگر غوث پاک کی عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور صحیح عقیدت و محبت رکھیں اور یقین رکھیں کہ بہرحال کچھ بھی صحیح ہیں ان کے نام لیوا، امید یہ ہے کہ نگاہ غوث پاک ہو جائے تو ہم کو بھی راہ نجات مل جائے۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر کا نام جب آپ نے لے لیا تو گویا کہ ایک ولی کو آپ نے ایسا مانا کہ ان کے ماننے سے سارے ولیوں کو آپ نے مان لیا، سبحان اللہ، سارے ولیوں کو آپ نے مان لیا۔ آج کے اس سائنسی دور میں بڑا تعجب ہے کہ آدمی سائنس کی چیز کا تو اقرار کرتا ہے، کرامت کا انکار کرتا ہے۔ بڑا تعجب، اس فون کا انتظار کرتا ہے، صحیح امریکہ میں بیٹھ کر ہندوستان والے سے بات کرتا ہے، صحیح کر بھی رہا، لیکن کرامت کا انکار کرتا ہے۔ ارے بھائی ذرا غور کرو، یہ سائنس کتنی بھی ترقی کرے، کتنی بھی ترقی کرے، لیکن پھر بھی محتاج، اگر پیسے نہیں ہیں تب بات نہیں کر پائیں گے، ایک آدمی بات کر رہا ہے اس نمبر پہ تب بات نہیں کر پائیں گے، لائن خراب ہے تب بات نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ سرکار غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے منبر سے ارشاد فرماتے ہیں قدم حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اللہ اکبر، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جب وہ فرماتے ہیں مشرق میں رہنے والا، مغرب میں رہنے والا، شمال میں رہنے والا، جنوب میں رہنے والا، بیابان میں رہنے والا، خیابان میں رہنے والا، جنگلوں میں رہنے والا، آبادی میں رہنے والا، جہاں جو ولی ہے اس نے سنا بھی
اور جواب بھی دیا، ہاں آپ کا قدم ہماری گردن پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات کر رہا ہوں دوسرا نہیں کر سکتا، لیکن دو کان ضرور ہیں آپ کے، مگر بات ایک ہی سنتے ہیں آپ، دو نہیں سنتے ہیں۔ دو کان ہیں مگر دو آدمی کی بات ایک دم نہیں سن سکتے آپ، ایک کی سنیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اور ہر ولی نے سنا اور ہر ولی کا جواب بھی غوث اعظم نے سنا، اور جواب سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا جواب غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے دیا ہے، خواجہ اجمیری نے دیا۔ مجھے بتاؤ وہ آنکھیں کون سی، وہ کون سی نگاہیں جن نگاہوں نے سارے ولیوں کو دیکھا بھی، اور وہ کان کون سے جنہوں نے سارے ولیوں کی باتوں کو سنا بھی۔ تو یہ دنیا کے کام نہیں ہیں، یہ محبت والے ہیں، یہ نگاہیں محبت والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو کنیکشن ہے، ان کا جو تعلق ہے، وہ نہ سائنسی اعتبار سے ہے، ان کا تعلق مدینے والے سے ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نبوی بے علوی فضل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔